السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا شہزادہ محمد سیف الدین، سلطان عبدالعزیز کے وزیر کا بیٹا خالد اور انحصار قلعے کے حاکم کا بیٹا تینوں بہت گہرے دوست تھے، یعنی سیف الدین، خالد اور علاؤدین۔ تینوں ہم عمر تھے اور یہ تینوں ایک ہی مکتب میں زیر تعلیم تھے۔ تینوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ وہ خوش لباس، خوش گفتار اور ذہین طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی ان کا اکثر وقت اکٹھے گزرتا تھا۔ اپنے استاد سے وہ ایسے سوال کرتے کہ وہ لاجواب ہو کر رہ جاتا۔ ایک روز تینوں دوست ایک کمرے میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے۔ اچانک ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا اور دیے بجھ گئے۔ جب دیے جلائے گئے تو درمیان میں پڑی سلطان عبدالعزیز کی انگوٹھی غائب تھی۔ تمام کمرے کی تلاشی لی گئی، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا گیا، مگر گم شدہ انگوٹھی نہ ملی۔ ظاہر تھا کہ وہ انگوٹھی ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس تھی، مگر ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ البتہ ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی جامعہ تلاشی نہ لی۔ وہ انگوٹھی سلطان عبدالعزیز نے ان تینوں کی دوستی سے متاثر ہو کر ان تینوں کو ایک ساتھ تحفے میں دی تھی، اور وہ انگوٹھی وہ تینوں باری باری اپنے پاس رکھتے تھے۔ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ قلعے کے حاکم سے اس بات کا کھوج لگوایا جائے، کیونکہ قلعے کا حاکم ذہین اور عقل مند انسان تھا اور وہ بغیر کسی ثبوت کے بڑی بڑی چیزیں تلاش کر لیتا تھا۔ چنانچہ وہ حاکم کے پاس پہنچ گئے اور حاکم سے کہنے لگے، ہم تینوں کمرے میں خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ ہماری قیمتی انگوٹھی جو سلطان محترم نے ہمیں تحفے میں دی تھی گم ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے حاکم کو بتایا۔ تمام کمرہ تلاش کیا لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ ظاہر ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس انگوٹھی ہے۔ آپ بتائیں کہ انگوٹھی کس کے پاس ہے، اور یہ بھی احتیاط کریں کہ جس کے پاس انگوٹھی ہو اس کا نام نہ لیا جائے، خصوصاً ہم تینوں کے سامنے وہ اپنی توہین محسوس کرے گا۔ حاکم نے سارا ماجرا سنا تو انتہائی مؤدبانہ طور پر مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ خود ہی دے دے۔ وہ تینوں یک زبان ہو کر بولے، نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ حاکم نے جان لیا یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے، آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ چنانچہ سخت مصروفیت کا بہانہ بنا کر اس نے الجھن کو سلجھانے سے معذوری کر دی اور مشورہ دیا کہ وہ تینوں وزیر نجم الدین سے فیصلہ کروانے ان کے پاس جائیں۔ یہ سن کر وہ تینوں دوست وزیر کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو وزیر سمجھ گیا کہ یہ تینوں لڑکے کوئی نئی آفت برپا کریں گے، اس لیے اس نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ اس کا حل سلطان محترم کر سکتے ہیں۔ وہ تینوں شاہی محل چلے گئے اور سلطان کے حضور پیش ہو کر اپنا مدعا بیان کیا۔ بھائی، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ سلطان نے بات سن کر کہا، تم میں سے جس کے پاس انگوٹھی ہے وہ خود ہی پیش کر دے، میرے پاس ابھی وقت نہیں۔ تینوں دوستوں کے اصرار پر بادشاہ نے قاضی عالم شاہ کو حکم دیا کہ وہ اس مسئلے کا حل کرے۔ چنانچہ قاضی شہر نے تینوں دوستوں کو اگلے روز اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ اگلے دن تینوں قاضی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ کھانا دسترخوان پر لگایا گیا۔ وہ تینوں قاضی کے ہمراہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سلطان کے بیٹے شہزادہ سیف الدین نے چاول کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو فوراً تھوک دیا اور کہنے لگا، اس میں سے انسانی گوشت کی بو آ رہی ہے۔ وزیر کے بیٹے خالد نے گوشت کا ایک نوالا لیا تو فوراً اگل دیا اور کہا، یہ کتے کا گوشت ہے۔ پھر قلعے کے حاکم کے بیٹے علاؤدین نے روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا تو بولا، جس نے یہ روٹی تیار کی وہ اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہے۔ قاضی صاحب ایسے سنسنی خیز انکشاف سن کر پریشان ہو گیا اور نادم بھی ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں قاضی نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے تفصیل سے اپنی مشکل بیان کر دی۔ قاضی بھانپ گیا کہ یہ معاملہ ٹیڑھا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے بڑی سوچ و بچار اور ذہانت کی ضرورت ہوگی۔ قاضی سمجھدار تھا، اس نے کہا، آپ نے کھانے کے بارے میں جو حیرت انگیز انکشاف کیا ہے ان کی تفتیش کر کے پھر آپ کے مسئلے کا حل پیش کروں گا۔ اس کے لیے مجھے 3 دن کی مہلت درکار ہوگی۔ آپ آج سے چوتھے روز تشریف لے آئیں، حل پیش کر دیا جائے گا۔ تینوں دوست اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ قاضی ان کے جانے کے بعد خاصا پریشان تھا۔ اس نے ان 2 دکانداروں کو بلوایا جن سے چاول خریدے تھے۔ قاضی نے پوچھا، اس نے یہ چاول کہاں سے منگوائے تھے؟ دکاندار نے کاشتکار کا نام بتایا۔ قاضی نے کاشتکار کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، یہ چاول اس نے کہاں سے لیے تھے؟ کاشتکار نے بتایا، حضور، چاول کی بوریاں لاتے ہوئے راستے میں میرے نوکر پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس کے سینے میں خنجر لگا۔ سینے میں خنجر لگنے کی وجہ سے اس کے سارے جسم کا خون چاول کی بوریوں میں گرنے لگا اور وہ چاول پوری طرح خون میں ڈوب چکے تھے، لیکن میں نے ان ڈاکوؤں سے جان چھڑا کر ان چاولوں کو اچھی طرح دھو کر اس دکاندار کے حوالے کر دیے تھے۔ قاضی سمجھ گیا کہ سلطان عبدالعزیز کا بیٹا سچا تھا اور اسے انسانی گوشت کی بو کیوں محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلوایا جس سے گوشت خریدا تھا۔ قاضی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ گوشت جو اس نے دیا تھا وہ کس چیز کا تھا۔
قصاب نے جواب دیا کہ بکرے کا۔ قاضی نے پوچھا بکرا تم نے کہاں سے لیا تھا؟ تو اس نے بے وپاری کا نام بتایا۔ قاضی نے بے وپاری کو طلب کیا اور اس سے پوچھا یہ بکرا تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اس نے جواب دیا بکری کا بچہ، میں نے خود پالا تھا۔ قاضی نے پوچھا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بکری کا بچہ ہی تھا؟ اگر میں یہ کہوں کہ کتے کا بچہ تھا تو تم کیا کہو گے؟ بے وپاری نے جواب دیا حضور والا یہ بچہ میری اپنی بکری کا تھا، بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ کتیا کا دودھ پی کر پلا تھا۔ قاضی نے اسے واپس بھیج دیا۔ وزیر کے بیٹے کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ قاضی نے اس کے ماں باپ کا پتہ پوچھا، اس کی ماں زندہ تھی۔ اس کو بلا کر اس بات کی صداقت بھی معلوم کر لی کہ وہ اپنی ماں کی ناجائز اولاد تھا، اور اسی طرح حاکم کے بیٹے علاؤالدین کی بات بھی بالکل سچ نکلی۔ تصدیق کرنے کے بعد قاضی بہت پریشان بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں گم تھا کہ اتنے میں شہزادی کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے باپ کو سوچو بچار میں غرق پایا تو کہنے لگی ابا جان کیا ہوا؟ آپ بہت بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ قاضی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شہزادی نے کہا ابا جان گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے حل کر دوں گی، آپ انہیں آنے دیں۔ قاضی نے کہا بیٹی تم نہیں جانتی تینوں لڑکے بڑے چالاک، ہوشیار اور ضدی ہیں، ان کی تسلی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں ڈرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کہیں عہدے سے ہی جواب نہ مل جائے۔ شہزادی بولی آپ فکر نہ کریں، میں ان نوجوانوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں انہیں لاجواب کر دوں گی۔ قاضی نے کہا بیٹی ایسا ہرگز مت کرنا، تمام معززین اور درباری ان تینوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان کے معاملے میں تم نہ دخل دو، میں خود کوئی ترکیب سوچ کر ان سے خلاصی کر لوں گا۔ شہزادی نے کہا میں لڑکے کا روپ دھار کر ان کی تصحیح کروں گی، میں اس معاملے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ چوتھے روز تینوں دوست قاضی کے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے انہیں آراستہ کمرے میں احترام سے بٹھایا اور کہا تمہارے سوال کا جواب میرا نوجوان بیٹا دے گا۔ اتنے میں قاضی کی بیٹی عربی نوجوان کے روپ میں داخل ہوئی۔ قاضی نے اس کا تعارف مہمانوں سے کرایا کہ یہ میرا بیٹا شمس الدین ہے، حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے۔ تینوں دوست اس حسین خوبرو لڑکی کو دیکھنے لگے۔ شہزادہ سیف الدین نے کہا یہ لڑکے کے روپ میں انتہائی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے۔ خالد نے کہا یہ بے حد حسین اور بے شمار خوبیوں کی حامل ہے۔ علاؤالدین نے کہا اس کے ستارے بڑے بلند ہیں، اس کے خوبصورت چہرے پر عجیب دلکشی پیدا ہوتی ہے، مگر یہ ہمیں احمق سمجھتی ہے۔ شہزادی نے یہ تبصرے اپنے متعلق سنے تو اپنے سر سے امامہ اتار دیا اور اس کے سنہری گنگریالے بال اس کے خوبصورت چہرے پر عجیب دلکشی پیدا کرنے لگے۔ پھر اس نے اپنا نقاب اتارا تو نیچے پہنا ہوا قیمتی لباس اس کی رعنائی میں مزید اضافہ کرنے لگا۔ تینوں دوستوں نے جب اس حسینہ کو دیکھا تو اس وقت یہ یونانی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے درست فرمایا، میں لڑکی ہوں، شہزادی بولی۔ اس نے کہا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوسری باتیں بھی درست ہوں، میں بہرحال آپ کی مشکل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے؟ سلطان عبدالعزیز کے بیٹے سیف الدین نے اپنے ہوش و حواس درست کرتے ہوئے کہا اے حسینہ وفا کی شہزادی، ہم تینوں دوست کمرے میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے، اچانک دیا بجھا اور ہماری انگوٹھی گم ہو گئی۔ پورے کمرے کی تلاشی لینے پر انگوٹھی نہیں ملی، وہ انگوٹھی اب ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس ہے، آپ بتائیے گا کہ کس کے پاس ہے۔ غلط لڑکے کا نام ہرگز نہ لیجیے گا کیونکہ وہ اس میں اپنی بے عزتی ہی محسوس کرے گا۔ شہزادی نے کہا اگر آپ میں سے کسی ایک کے پاس وہ انگوٹھی ہے تو خود ہی واپس کر دے، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ خالد کہنے لگا ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا رہا، اس لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں، اس کا فیصلہ انتہائی ضروری ہے۔ شہزادی نے کہا درست ہے، اس کا فیصلہ میں کیے دیتی ہوں کہ سلطان عبدالعزیز کی قیمتی انگوٹھی کس کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، آپ اسے سن لیں، یہ بالکل سچی داستان ہے۔ آج سے 25 سال پہلے کا ذکر ہے کہ مصر کے شہر سکندریہ میں دو دوست رہتے تھے، ایک شیخ محترم کا صاحبزادہ دلاور اور دوسرا اسکندریہ شہر کے معروف مشہور قبیلے کیزل کے سردار گوکسن کا بیٹا احمد تھا۔ دونوں میں بچپن سے بہت ہی پیار تھا، ایک ساتھ اکٹھے پلے بڑے، کھیلے اور ایک ساتھ جوانی کی منزل میں داخل ہوئے۔ دونوں دوست جب تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ لیتے چین نہ آتا تھا۔ دونوں شریف، بہادر اور ہوشیار تھے، یک جان دو قلب تھے۔ دلاور کو بھی باپ کی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی کے برتن بنانے میں کمال حاصل تھا اور فارغ اوقات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ان دنوں ہر سال شوال کے مہینے میں دریا کے کنارے سرسبز و شاداب وادی میں عظیم الشان میلہ لگتا تھا، جس میں یونان، مصر، شام، ایران اور ترکستان کے سوداگر، طبیب، سنیاسی، نجومی، بازیگر، شعبدہ باز، بردہ فروش، حسین و جمیل رقاصائیں، ٹھگ اور ہر قسم اور ہر قماش کے لوگ آتے تھے۔ نامور قبیلوں کے سرداروں سے لے کر ادنا غلاموں تک ہر عمر اور ہر قسم کے لوگ میلہ دیکھتے۔ شمشیر زن ماہر دور دراز جگہوں سے آ کر شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے۔ اسی طرح چھوٹا بڑا، بوڑھا،
مرد اور عورت سبھی اس 10 روزہ جشن میں شریک ہوتے۔ قصہ مختصر، لوگ میلے کی رنگینیوں اور دلچسپیوں کے لیے 22 مہینے انتظار کرتے اور پوری تیاریوں سے شامل ہوتے۔ شیخ محترم بھی ہر سال میلے میں اپنی دکان سجاتا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خوبصورت برتن پیش کرتا اور انہیں فروخت کر کے ہزاروں کماتا۔ دلاور اور احمد بھی ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ میلہ دیکھنے جاتے۔ ایک دفعہ شیخ محترم سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس سال تاکید کی کہ وہ اس کی جگہ میلے کے دوران دکان پر بیٹھے گا۔ اسی طرح دوستوں کی یہ جوڑی میلہ اکٹھے نہ دیکھ سکی اور احمد اکیلا ہی میلہ دیکھتا رہا۔ البتہ وہ گھوم پھر کر اپنے جانثار دوست دلاور کے پاس اس کی دکان پر آ جاتا۔ ایک شام احمد میلے میں گھوم پھر کر واپس آیا تو بے حد پریشان اور حواس باختہ نظر آیا۔ دلاور کو تشویش ہوئی اور پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک پری محجبین کو میلے میں شانہ بے نیازی سے کنیز کے ہمراہ گھومتے دیکھا اور اس کے بغیر اس کا رہنا ناممکن ہے۔ دوست کی حالت زار سننے کے بعد دلاور نے دکان بند کی اور احمد کو ساتھ لے کر میلے میں اس پریا جمال کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ ان دونوں نے میلہ ختم ہونے تک ہر جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ چاہ کر بھی انہیں ناکام لوٹنا پڑا۔ اگلے روز پھر وہ سارا دن اسی اجنبی حسینہ کو تلاش کرتے رہے مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میلہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ دلاور نے احمد کو تسلی دی اور کہا اس حسینہ کا حلیہ بتائے۔ احمد اس کا حلیہ بتا رہا تھا اور دلاور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ جب تصویر تیار ہو گئی تو احمد نے کہا اس تصویر میں 2 خامیاں رہ گئی ہیں، اس کے نچلے ہونٹ کے دائیں جانب تل کا نشان اور دوسرا اس کی زلفوں کی ایک لٹ ماتھے پر گری ہوئی تھی۔ دلاور نے دونوں چیزیں بنا دی تو احمد بے ساختہ کہنے لگا یہ اب ہو بہو اس کی مکمل تصویر ہے۔ دلاور نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ لڑکی کا پتہ نہیں چلا لیتا اور اس سے احمد کی شادی نہیں کروا دیتا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ حوصلہ نہ ہارے اور دلاور کی کامیاب واپسی کا انتظار کرے۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے الوداع ہوئے۔ اگلے روز دلاور نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا اور گاؤں گاؤں بستی بستی اس شہزادی کو تلاش کرنے لگا۔ ہر جگہ جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا وہ ڈھونڈتا رہا۔ وہ بھوکا پیاسا تھکا ہارا اس جنون میں پھرتا رہا مگر اس حسینہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے والدین اور عزیز و اقارب نے اسے بہت سمجھایا مگر اس نے اپنے پیارے دوست کی خاطر کوئی گاؤں کوئی آبادی نہ چھوڑی جہاں اس نے تلاش نہ کیا ہو۔ اسی دوران وہ اپنے عزیز دوست کو بھی نہ مل سکا۔ البتہ اسے کسی شناسہ کی زبانی پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کی حالت بگڑ گئی مگر وہ اپنی سچی لگن کے سہارے اس حسینہ کو ڈھونڈتا رہا اور ہمت نہ ہاری یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے پورا سال گزر گیا اور اگلا میلہ منعقد ہو گیا۔ پھر وہ پورے 10 رات میلے میں گھومتا رہا اور تلاش کرتا رہا مگر اسے کوئی کامیابی نہ ملی۔ وہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی دوران احمد کے والدین اس کے متعلق بہت فکر مند تھے اور آخر منت سماجت کر کے اسے گھر لے گئے۔ دلاور کے گھر والوں نے اسے مجبور کر کے اس کی شادی کروا دی کہ شادی کر کے سیدھے راستے پر آ جائے گا اور وہ آوارہ گردی ختم کر دے گا۔ سہاگ رات کو جب دلاور اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو یکدم پیچھے ہٹا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ دلاور کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی دلہن کے روم میں اسی محبوبہ کو پایا جسے وہ 2 سال سے تلاش کر رہا تھا۔ دلاور پر غشہ طاری ہو گیا۔ لڑکی اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کیوں میرے سرتاج کیا بات ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، اس کنیز سے کوئی خطا ہو گئی؟ دلاور نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر پوچھا اے حسینہ کیا تم میری بات مانو گی؟ دلہن کہنے لگی آپ میرے مجازی خدا ہیں، میں آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کروں گی بشرطے کہ وہ خدا اور اس کے آخری رسول کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ دلاور کہنے لگا نہیں، جو بھی میں کہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا۔ اگر تم نے حکم کی تعمیل نہ کی تو یقین کرو کوئی معصوم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، میں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس پر دلہن بولی میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں۔ فرمایا حکم کی تعمیل ہوگی۔ دلاور نے احمد کی ساری داستان محبت بیان کر دی کہ کس طرح وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانہ ہوا، اپنی محبت اور جان نچھاور کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ پھر اسے کیے ہوئے وعدے کا بھی ذکر کیا، اس کی حالت اظہار بھی بیان کی اور کہا اپنے جان سے پیارے دوست کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اسے شادی کر لینا، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان فراموش نہیں کر سکوں گا۔ دلہن نے کہا میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں احمد کے گھر جا کر آپ سے طلاق منگوا لوں گی۔ دلاور نے اس سے اتفاق کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ وہ ابھی احمد کے گھر چلی جائے۔ دلاور کی بیوی نے احمد کے گھر کا پتہ معلوم کر کے گھوڑا منگوایا اور اسی رات اس گاؤں کی طرف اکیلی روانہ ہو گئی۔ وہ رات کے وقت سفر کرتی رہی۔ راستے میں ایک جگہ وہ ویرانے سے گزر رہی تھی تو 2 راہزن اچانک سامنے آ گئے۔ انہوں نے جب پکارا تو وہ رک گئی اور راہ گزر قریب آئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ
दुल्हन के रूप में इतनी खूबसूरत और जवान लड़की आला कीमती लिबास पहने जेवरात से लदी हुई इतने रात के ये अकेले सफर कर रही है। वो इसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए और इसी दौरान इसने किसी किस्म की हिचकिचाहट ना की। सरदार ने देखा क़यामतुल खेज़ दुल्हन के रूप में लड़की इसके सामने खड़ी है तो महवियत में कुछ देर गुम रहा, फिर बोला, दोशीज़ा, तुम्हारा लिबास और कीमती जेवरात से मालूम होता है तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन ऐसी सूरत में अकेले सफर करना मेरी समझ में नहीं आ रहा। आखिर कौन सी मजबूरी थी जिसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दी? दुल्हन कहने लगी, मैं एक इंतहाई जरूरी काम से जा रही हूँ, कोई ऐसी परेशानी में है जो मैं इस वक्त नहीं बता सकती, अगर आप इजाजत दें तो। सरदार कहने लगा, मैं ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेलता कि घर आए शिकार को हाथ से यूं जाने दूं। लड़की ने कहा, बेशक दुरुस्त फरमाते हैं, मगर मैं सदके दिल से बात कर रही हूँ। कल शाम से पहले पहले इससे ज्यादा जेवर, नकदी और कीमती कपड़े अपने साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। इस वक्त अगर मैं ना गई तो हो सकता है कि कोई कीमती जान जाया हो जाए। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, अगर मुझे डर या खौफ होता तो मैं अकेले सफर ना करती। सरदार लड़की की दिलेरी से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, चलो ये भी आजमा लेते हैं, मैं अपने आदमियों से कहता हूँ कि तुम्हें मंजिल मकसूद तक छोड़ दें। दुल्हन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अकेले सफर करूंगी और आपसे किया हुआ अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। दुल्हन वहां से चलकर सीधा अहमद के घर पहुंची और अहमद से मिलने इसके कमरे में गई। अहमद ने जब इस दिलरुबा शहजादी को अचानक आंखों के सामने देखा तो बहुत हैरान हुआ। इसकी लाजवाल मोहब्बत की हसीना इसके सामने खड़ी थी, इसके सपनों की हसीन ताबीर इसके रूबरू थी। वो खामोश निगाहों से अपनी महबूबा का रुखे ज़ेब देख रहा था। इस हसीना ने खामोशी तोड़ी और कहा, आपने मेरी चाहत की और जी अदना कनीज आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो गई। अहमद ने जब ये तिलिस्मी तरन्नुम आवाज में इस हसीना के मुंह से सुने तो बड़े मोदबाना लहजे में कहने लगा, ए पुरस्तान की शहजादी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम्हारा लिबास और चेहरा बता रहा है तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बताओ यह किस्सा क्या है? दुल्हन कहने लगी, आपको इससे क्या मतलब? मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में आ गई हूँ और अब उम्र भर कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अहमद ने कहा, बेशक मैं तुम्हारे प्यार और इश्क में जिंदगी और मौत की बाजी लगा चुका हूँ, मगर मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मेरे पास भेजा। करीबी पड़ा हुआ खंजर उठाकर कहा, अगर तुमने मुझे इन सवालों के सही जवाब ना दिए तो मैं इसे अपने सीने में उतार कर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। हसीना ने असल राज का इंकशाफ कर दिया। यह सुनते ही अहमद ने कहा, तुम मेरे अजीज जान दोस्त की बीवी हो और मेरी हकीकी बहन। इस भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे। और बड़ी तकरीम और एहतराम से बहन को बिठाया और इसकी खिदमत मदारत की। अगले रोज सुबह दुल्हन ने अहमद से वापस चलने की इजाजत मांगी तो इसने कहा, भाई बहनों को इज्जत आबरू के साथ रुखसत किया करते हैं। इसने बेशक कीमती जेवरात और नकदी देकर अपनी बहन को रुखसत किया और अपने आदमियों से कहा, इसे इसके घर छोड़ कर आए। दुल्हन ने अकेले ही जाने की जिद की तो अहमद कहने लगा, इतने जेवरात नकदी वगैरह के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना मुनासिब नहीं। मगर वो डटी रही और किसी के साथ जाने पर तैयार ना हुई। आखिर अहमद को हथियार डालने पड़े और इसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन अलविदा किया। अहमद के घर से चलकर वो राहजनों के ठिकाने पर पहुंची। इसे देखते ही सरदार की रूह खुश हो गई और इसने तमाम जेवरात, नकदी और कीमती कपड़े सरदार के सामने रख दिए और कहा, वो अपने वादे के मुताबिक आ गई है, अब सरदार को इख्तियार है जो हुक्म दे। सरदार सख्त हैरान था और सोच रहा था, ये कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, दलेर और सच्ची के इसने सरदार की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। सरदार कभी उसे देखता और कभी सामने पड़ी हुई पेश कीमती अशिया को। वो असल मसले पर जितना भी गौर करता उतना ही खुद को उलझता हुआ महसूस करता। आखिर इसे रहा ना गया, लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो और सब क्या चक्कर है? दुल्हन ने कहा, आप तो राहजन है, आपको इससे क्या? मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई हूँ? आप अपनी दौलत समेटें और मैं आपकी कनीज बनकर आपके कदम बोसी के लिए मौजूद हूँ। सरदार ने लड़की को कहा, देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में हार नहीं मानी। तुमने ना सिर्फ मेरे पुख्ता अज़म को मुतज़लज़ल किया बल्कि मेरी हिम्मत और कुव्वत को शिकस्त दी। मैं तुम्हारी दास्तान जरूर सुनूंगा, खा इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी से ही क्यों ना हाथ धोना पड़े। लड़की ने अपनी पूरी दास्तान सरदार को बयान कर दी। सरदार बड़ी दिलचस्पी और महवियत से सुनता रहा। जब लड़की अपनी दास्तान खत्म कर चुकी तो सरदार कहने लगा, मैं तुम जैसी ज़हीन और बहादुर लड़की को अपनी बेटी बनाना फख्र महसूस करूंगा। आज से तुम मेरी बेटी हो। इसके बाद दुल्हन ने सरदार से इजाजत चाही। सरदार कहने लगा, बाप बेटियों को ऐसे रुखसत नहीं किया करते। इसने जब अपनी मजबूरियां बताई कि अगले रोज इसके मैके वाले इसे लेने के लिए आएंगे और इसे ना पाकर बहुत परेशान होंगे,
تو سردار نے اجازت دے دی اور بے شمار دولت، ہیرے جواہرات اور زیورات وغیرہ دے کر بیٹی کو الوداع کیا اور اپنے آدمیوں سے کہنے لگا میری بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ لڑکی نے کہا میں اکیلی آئی تھی، اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ سردار نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر رخصت کیا۔ وہاں سے چل کر دلہن اپنے خاوند کے گھر پہنچی۔ دلاور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اپنے شوہر کو تفصیل سے اپنے سفر کی رداد سنائی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ قاضی کی بیٹی نے یہ داستان یہاں ختم کرتے ہوئے تینوں دوستوں سیف الدین، خالد اور علاؤ الدین سے باری باری پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اصل قربانی کس نے دی؟ سب سے پہلے سیف الدین نے جواب دیا اصل قربانی دلاور نے دی، جو اپنا وعدہ پورا کرنے کی خاطر اپنی بیوی کو اپنے دوست کے پاس بھیج دیا۔ خالد نے کہا نہیں، حقیقی قربانی تو احمد کی تھی، جس نے اس لڑکی کو دل و جان سے چاہا اور جس کے لیے وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اب جب پتا چلا کہ وہ حسینہ اس کے پیارے دوست کی بیوی ہے تو اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا اور اس کا اظہار واقعی بے مثال ہے۔ علاؤ الدین بولا نہیں، وہ دونوں تو آپس میں گہرے دوست تھے، انہوں نے اگر ایک دوسرے کے لیے قربانی دی تو کسی پر احسان نہیں کیا، یہ ان کا فرض تھا۔ اصل قربانی تو راہزنوں کے سردار نے دی جو برے کام کرنے والا تھا، مگر جب حقیقت محال معلوم ہوئی تو اس نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ شہزادی نے تینوں کے جوابات سنے تو کہنے لگی انگوٹھی علاؤ الدین کے پاس ہے اور اسے کہا کہ انگوٹھی پیش کر دے۔ اس پر علاؤ الدین نے انگوٹھی نکال کر اپنے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ تینوں بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے شہزادی سے پوچھا کس طرح اتنی آسانی سے اس نے یہ فیصلہ کر دیا؟ شہزادی نے جواب دیا یہ تو بڑی سیدھی بات ہے، آدمی جن عادات کا خود مالک ہوتا ہے اسی خاصیت کے آدمی کو وہ پسند کرتا ہے۔ علاؤ الدین نے ان چوروں اور راہزنوں کے سردار کی تعریف کی تو میں فوراً اس کے ذہنی رجحان کو سمجھ گئی کہ یہی اصل مجرم ہے۔ تینوں دوست اس عقل مند لڑکی کے اس فیصلے سے بے حد متاثر ہوئے، اس کی عقل مندی کی داد دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔